علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایک دوسری بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت، ان کی باتوں کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج اسی نزول رحمت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے ولیوں کا تذکرہ ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات اور ان کی سیرت مبارکہ اور ان کے احوال اور ان کی ذات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور آج بھی حسب معمول ہم اسی طرح ڈسکشن کے انداز میں چلیں گے کہ کچھ سوالات جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور جو تشریح اور توضیح کے لیے پوچھے جاتے ہیں ان پر انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ تو سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ تک بات بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسا کیا، فلاں کی تعلیمات ایسی ہیں۔ تو جبکہ جب قرآن و حدیث موجود ہے تو اس طرح سے بزرگان دین کا حوالہ دینا یہ کون سی دین کی بات ہے یا یہ کون سا دین ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی گفتگو ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کہنا کہ ایک بزرگ دوسرے سے بیان کرتا ہے، وہ اس سے اوپر سے بیان کرتا ہے، حقیقت کے اندر معاملہ یوں نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن اور حدیث صرف دو چیزیں نہیں ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا تفسیر کی کتابوں میں صرف قرآن لکھا ہوتا ہے؟ تفسیر بھی تو لکھی ہوتی ہے نا، قرآن ہی کی تشریح تفسیر کی صورت میں لکھی ہوتی ہے۔ جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کیا صرف حدیثیں لکھی ہوتی ہیں؟ حدیث کی تشریح کے اندر بزرگوں کی باتیں ہی تو لکھی ہوتی ہیں۔ جو تفسیر لکھنے والے ہیں یہ بھی بزرگان دین ہیں، جو حدیث کی شرح کرنے والے ہیں یہ بھی بزرگان دین ہیں، تو لہٰذا ان کی باتیں بھی تو موجود ہیں۔ اچھا، پھر خود حدیث کی کتابوں کے بارے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بھی ایک کہنے کی حد تک ہے کہ حدیث کی کتابوں میں صرف حدیث ہوتی ہے اور یہ صوفیہ کی کتابوں میں کچھ اور تذکرہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو حدیث کی کتاب ہے نا، یہ ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف کے اندر تقریباً کوئی 2000 کے قریب جو ہے نا صرف بزرگوں کے اقوال ہیں۔ بخاری شریف میں 2000 کے قریب صرف بزرگوں کے اقوال ہیں۔ حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن جبیر، حضرت طاؤس، حضرت ابو ایوب سختیانی، اور جو اولیاء یعنی جن کو ہم اولیاء کرام کی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں، تو کسی جگہ فقہ کے حوالے سے، کسی جگہ قرآن کی شرح کے حوالے سے، کسی جگہ حدیث کی وضاحت کے حوالے سے ان کا تذکرہ ہے۔ تو اب بتائیں کہ جو سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے وہیں پر بزرگوں کے قول موجود ہیں، اور امام بخاری اس کو نقل بھی یوں ہی کرتے ہیں کہ وہ حدیث تو ہے ہی نہیں، تو بزرگوں کی بات ہی کو نقل کیا۔ تو لہٰذا یہ بات نہیں ہوتی کہ کسی بھی کتاب میں صرف قرآن پاک ہی لکھا ہوا ہو، صرف حدیث پاک ہی لکھی ہوئی ہو۔ اگر یوں ہے تو پھر قرآن پاک ہی پڑھ لیں، صرف کہ قرآن پاک چھپا ہوا پڑھ لیا اور اس کے اندر سارا قرآن ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر سمجھنا ہے تو اس کی تشریح تو بزرگان دین ہی کریں گے نا۔ اب ان بزرگوں کو آپ مفسرین کا نام دے دیں، ان کو شارحین کا نام دے دیں، یا ان کو جو ہے مجتہدین کا نام دے دیں، یا ان کو مجددین کا نام دے دیں، اور یا ان کو آپ صوفیہ اور اولیاء کا نام دے دیں، تو تشریحات کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی ہی حدیث ہے اور مشکات کی یہ پہلی حدیث ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، آ کے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے مل احسان، احسان کیا ہے۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے اس حدیث کی شرح کما حقہ کون کرے گا کہ تو خدا کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے؟ محدثین بھی اس حدیث کی تشریح جب بیان کریں گے نا تو وہ صوفیوں کا حوالہ دیں گے، وہ بولیں گے علمی باتیں تو ہم سے لے لو، لیکن اگر اس کا اصل لطف اور اصل مزہ اور اصل روح اور اصل مٹھاس اور اصل حلاوت چاہیے نا تو پھر صوفیوں کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ تو جو محدثین ہیں وہ بھی حدیث کی شرح کے اندر آپ کو وہیں کا بتائیں گے کہ ادھر چلے جاؤ، یہاں کا جو پورا مزہ ہے نا یہ وہیں سے جا کے آئے گا۔ اور اسی طرح قرآن کی آیتیں ہیں، مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ جاتے ہیں، خوف سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اب آپ جا کے کسی مفسر سے اس کا معنی پوچھ لیں، الفاظ میں ضرور بیان کر دیں گے، لیکن اگر وہ مفسر ساتھ میں صوفی ہوگا اور یا پھر وہ صوفی کی بات کو نقل کرے گا تب آپ کو مزہ آئے گا کہ اس کی اصل تفسیر بنتی کیا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کا قرآن و حدیثی کا نچوڑ ہوتی ہیں، وہ اس کا باطن اور اس کی اندر کی جو روح ہوتی ہے وہ اسے بیان کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک ہے کہ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر تو وہ ہے جو آپ مجھ سے بھی پوچھ لیں گے، لیکن باطن وہ ہے جو وہاں سے پوچھنا پڑے گا، تو وہ باطن ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آپ کو اسی مفہوم کی عرض کرتا ہوں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہہ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے اور کہا کہ اے حنظلہ تم یہ کیا بات کرتے ہو، یعنی حضرت حنظلہ جلیل القدر صحابی تھے، تو اب وہ کہہ رہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر بات یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، آخرت کی یاد دل پہ غالب آ جاتی ہے، لیکن جب سرکار کی بارگاہ سے باہر آتے ہیں تو ہماری حالت ہی بدل جاتی ہے، گھر میں آگے بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ جو ایک وہاں کی کیفیت ہے، وہاں کی جو حالت ہے سب بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حنظلہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہے کہ جو سرکار کے پاس کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت تو میری بھی گھر جا کے نہیں رہتی، آؤ سرکار سے پوچھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے اور یہ ہماری حالت کیفیت بدل جاتی ہے، گھر جا کے کچھ اور ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حنظلہ تھوڑا تھوڑا، یعنی وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، وہ ہر وقت نہیں رہتی۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تمہاری وہ کیفیت ہر وقت رہے جو میرے پاس ہوتی بیٹھ کے، اگر وہ تمہاری کیفیت ہر وقت رہے تو تم اپنے بستروں پہ لیٹے ہو اور خدا کے فرشتے آ کے تم سے ملاقات کریں۔ یہ تصوف اس کو نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو صوفیوں کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ جو ولیوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو ان کی کیفیات ملتی ہیں وہ یہی تو ہیں ساری۔ تو لہٰذا اگر قرآن و حدیث سے اس کے دلائل کی طرف آئیں گے نا تو آپ یقین کیجئے کہ سینکڑوں آیتیں اور سینکڑوں حدیثیں اس کے اوپر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جنرلی اوورآل جو آپ نے ایک سوال کیا اس کا میں نے آپ کو جواب عرض کر دیا۔ اس پہ آپ نے جو میرا جو ذہن میں کچھ سوال آ رہا تھا وہ آپ نے جواب تو دے دیا، مگر میں تھوڑا سا اور اس کو کھول کر بیان کروں گا۔ آپ نے ایک صوفی کی قسم تو یہ بتا دیا آپ نے، یہ بھی ہو سکتی ہے حضرت حنظلہ کی۔ اچھا، آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں صوفیوں کو، جو ایک دو مرتبہ پرسنل میری بھی ایسی صوفیوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں اور آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر آج کل کے ہی دور میں ہمارے علماء کرام اس میں مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی مثال دی صوفیہ کرام، صوفیہ کی طرف مطلب آپ فارورڈ کرتے ہیں۔ تو آج کا آدمی جب یہ احادیث سنتا ہے، یہ روایت سنتا ہے، تو صوفیہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جب وہ صوفی کے پاس پہنچتا ہے
تو وہاں تو پکچر کچھ اور ہوتی ہے. تو اس کا یہ کیا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تقریباً آپ کو ہر دینی چیز کے اندر ملے گا کہ اگر آپ آج کے زمانے میں وہ معیار تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو زمانہ صحابہ میں تھا اور جو زمانہ غوث پاک میں تھا اور جو زمانہ اکابر صوفیہ میں تھا, آج آپ کو وہ معیار نہیں ملے گا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا داری, دنیاوی تعلقات اور یعنی روحانیت کی رکاوٹیں نا وہ بہت زیادہ ہو گئی. جیسے ایک سمپل سی بات ہے کہ پچھلے زمانے میں بد نگاہی کرنے کے مواقع کتنے تھے اور آج کے زمانے میں کتنے, ٹھیک ہے. اچھا, جتنے مواقع زیادہ ہوں گے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہوگا پڑھنے کا, لہٰذا روحانیت پہ یوں فرق بھی ہے. لہٰذا اب بھی یعنی آپ اس معیار کو سامنے رکھ کے آج کے معیار کا سوچیں گے نا کہ آج آپ کو وہ مل جائے, تو جیسے آپ کو یعنی کہ آپ کراچی کی چیزیں جو ہے نا آپ بولے کہ جناب مجھے چک نمبر 324 کے اندر بھی وہی مل جائے, تو یار چک نمبر 324 کچھ اور ہے, کراچی ہے, دونوں میں فرق ہے. لہٰذا یہ جگہ کے اعتبار سے, یہ زمانے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس زمانے کے اندر نہیں ملتا تو بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی بزرگ نہ ملے تو پھر بزرگوں کی باتیں پڑھنا شروع کر دو, کیونکہ بزرگ ملتے تو وہی باتیں کرتے نا تم سے. اگر آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتے تو انہوں نے آپ سے کوئی عرش معلیٰ کی باتیں تو نہیں کرنی تھی, انہوں نے آخرت, خوف خدا, یہی باتیں کرنی تھی نا. تو لہٰذا وہ باتیں ان کی پڑھ لو آپ, تو آپ کو وہی باتیں مل گئیں. تصور کے اندر یہ سمجھو کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اب ان کے پاس بیٹھنے کی جو برکت ہے وہ تو نہیں ملے گی, وہ تو ایک لازمی بات ہے, ڈیفرنٹ چیز ہے نا, لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تیسری بات, آپ نے کہا کہ ہم کئیوں کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں تو حال حوال کچھ اور ہی نظر آتا ہے. ہم صوفی کا پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا سے بے رغبت اور ادھر پوری رغبت, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ادھر صوفی جو ہے نا وہ ساری رات جاگ کے گزارتا ہے اور ادھر آپ کو ہو سکتا ہے صوفی صاحب ساری رات ٹی وی دیکھتے نظر آ جائے. صوفی کا دوسرا نام ہے مال کمانا, مطلب میں آپ کو یہ آج کل کے دور میں. تو اب دیکھیں کیا ہے اس میں دو چیزیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوفی نام کا صوفی ہے, جیسے نام کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, جیسے نام کے انجینئر ہوتے ہیں, جیسے نام کے اور بہت سارے ہوتے ہیں. جال سازی کہاں نہیں. جال سازی کیوں ہوتی ہے کہ جہاں پروفٹ ملتا ہے, کوئی بینیفٹ ملتا ہے, کوئی ایڈوانٹیج ملتا ہے, کوئی مال ملتا ہے, جال سازی وہاں ہوتی ہے نا. کوئی جالی کی دیوار تو نہیں نا بن جاتا. مگر جال سازی میں یہ ڈفرینس بھی تو ہے نا کہ اگر ڈاکٹر جو جعلی ڈاکٹر ہے وہ دوائی دے رہا ہے, پرابلم سالو تو ہو رہی ہے. صوفی جو پرابلم, صوفی کے پاس جاتے ہیں, کوئی پرابلم اگر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں تو پرابلم سالو ہو جاتی ہے. تو یہ کون سی, یہ کیسے بندہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جعلی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائی ملتی ہے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جعلی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے نا, تو وہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا. آپ یہ تجربہ نہ کیجئے گا جعلی ڈاکٹر کے پاس جانے کا, پتہ نہیں ہوتا اندر سے جعلی ہے کیا ہے, کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح صوفی کے پاس جاتے ہیں جب, تو صوفی کے پاس پتہ تو نہیں ہوتا نہیں جعلی ہے یا اوریجنل ہے. اچھا یہ جو ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اس کی ڈگری کیا ہے؟ اس کی ڈگری ہے MBBS. آپ کیا بولیں گے کہ جناب مجھے نا وہ مثال کے طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن آپ میکسیمم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے سرٹیفکیٹ دکھا دو, اپنا ڈگری دکھاؤ مجھے اپنی. ٹھیک, صوفی کے لیے بھی ایک سرٹیفکیٹ ہے یہ چیز, ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ موجود ہے جی, تو اس کا مطلب ہے کہ صوفی صحیح ہے. وہ کیا ہے سرٹیفکیٹ؟ وہ سرٹیفکیٹ ہے شریعت. صحیح, ٹھیک ہے, شریعت پہ عمل, اوکے. نماز, دیگر عبادات, دنیا سے بے رغبتی, خوف خدا, اللہ کی طرف رجوع, اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, اچھائی کی باتیں, نیکی کرنا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے بچنا, دوسروں کو بچانا. اس کے پاس بیٹھنے سے دل سے دنیا کی محبت نکلنا شروع ہو جائے, آخرت کی طرف رغبت شروع ہو جائے. اس کے پاس بیٹھنے والے عمومی لوگوں میں آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ دیندار ہو جاتے ہیں, ان میں دین پیدا ہو جاتا ہے,
ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، یہ حقوق العباد کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وہ دلیل ہوتی ہے، یا سرٹیفکیٹ اور ڈگری دلیل ہوتی ہے کسی شے کے صحیح ہونے کی۔ یہ جو آثار اور یہ جو قرائن ہوتے ہیں، یعنی اتباع شریعت اور آگے اس کی تاثیر، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ صوفی ہے۔ لہذا جہاں پر آپ کو یہ نظر آئے وہاں آپ سمجھ لیں کہ یہ صوفی ہے، ورنہ آپ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ترکیب ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، لوگ اس کو بھی صوفی مان لیتے ہیں کہ میرا کوئی کام پھنسا ہوا ہے یار، ٹھیک ہے نا، اور اس نے ایک مرتبہ گیا بولا ٹھیک ہے ہو جائے گا جاؤ، دوسری مرتبہ گئے، دنیاوی کام ہوتے، دینی کام تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اور 10 مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، بہت سارے دنیاوی مسائل، آپ اگر اس کو میں الگ الگ کروں تو لمبا ہو جائے گا کوشچن میرا، مگر یہ ہے کہ جب بھی جاتے ہیں ان کے پاس تو یار یہ والے معاملات تو سالو ہو جاتے ہیں، اس طرف ہماری اپنی ہی توجہ نہیں رہی، کیونکہ بندہ پھر یہ سوچتا ہے تو میں تو صوفی کے پاس گیا ہی دنیاوی کام کے لیے تھا، تو جبھی تو مجھے دنیاوی چیزیں مل رہی ہیں، دینی کام کے لیے گیا نہیں تھا تو دینی کام سے مجھے ان سے فیض مل نہیں رہا۔ تو یہ بھی تو ایک اندر سوچ ہوتی ہے نا انسان، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا ڈیفینیشن سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی موچی کو سمجھے یہ ڈاکٹر ہے، تو بھائی یہ تو اس کا قصور ہے نا کہ اس نے موچی کو ڈاکٹر سمجھ لیا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھنا چاہیے۔ جس کے پاس جا کے اس کے دم تعویذ سے مسائل حل ہوتے ہیں اسے عامل کہتے ہیں، عملیات کرنے والا کہتے ہیں، ورد وظیفے دم درود کرنے والا کہتے ہیں، اس کو صوفی نہیں کہتے۔ صوفی کا تعلق ہے دل کی صفائی سے، صوفی کا تعلق ہے دل کی صفائی سے، صوفی کا تعلق ہے عمل کی پاکیزگی سے، صوفی کا تعلق ہے نظر کی صفائی سے، صوفی کا تعلق ہے جس کا عمل اصحاب صفا والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صوفی ہے، تو آپ صوفی کی ڈیفینیشن ہی غلط سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ دم تعویذ اور ورد وظیفے والوں کو آپ صوفی کہیں گے، تو یہاں تو یہ کہا جائے گا نا کہ آپ ڈیفینیشن ہی صحیح سمجھیں، یہ مسئلہ ہے۔ شعر بولا جاتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ پہلے تو یہاں پر اس مصرے میں نگاہ مرد مومن سے کیا مراد ہے اور بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو آیا کیا واقعی تقدیر بدل جاتی ہے اور تقدیریں بدل سکتی ہیں؟ اس شعر کا مطلب دو سوال ہو گئے، ایک تو یہ ہے کہ سنا تو یہ کہ تقدیر نہیں بدلتی، تو یہ کیسے کہ بدل جاتی، اور اگر بدل جاتی ہے تو پھر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کے مختلف لیولز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک لیول وہ ہے، جو پہلا لیول ہے وہ یہ ہے کہ جو بدل جاتا ہے، ٹھیک، اور عام دعا سے بدل جاتا ہے، صدقے سے بدل جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے بدل جاتا ہے۔ تقدیر کا ایک دوسرا درجہ ہے کہ جو عام اعمال سے نہیں بدلتا، کوئی بہت درجے کا ولی ہو اگر وہ دعا کر دے یا نبی دعا کر دے تو وہ بدل جاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ حتمی اور آخری تقدیر، وہ ہے کہ جس پر اگر کوئی نبی بھی دعا کرے تو اسے روک دیا جاتا ہے کہ یہاں دعا نہ کرے، یہ نہیں بدلنا۔ اچھا، اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تقدیر بدل جاتی ہے فلاں چیز سے فلاں چیز سے، اس سے مراد یا پہلا درجہ ہوتا ہے یا دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی تھوڑی سی اس میں دقت میں جائیں گے نا، گہرائی میں ذرا پیچیدہ ہو جائے گا، اس لیے اس پر میں کلام نہیں کرتا، لیکن خود قرآن پاک کے اندر ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ تقدیر میں اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹانے کی اور باقی رکھنے کی صورت ہے، ٹھیک۔ اب وہ مٹانا اللہ کی صرف اپنی مرضی سے ہے یا کسی کی سفارش سے ہے، تو لہذا وہ دونوں صورتیں اس میں شامل ہوگی۔ تو لہذا یہ تو قرآن ہی سے ثابت ہے کہ تقدیر کے اندر تبدیلی یوں ہو جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ لہذا جب دعا سے تقدیر بدلتی ہے تو ولی کی دعا تو زیادہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ولی کو تو یہ فرمایا گیا نا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو چونکہ ولی کے ساتھ یہ خاص وعدہ ہے، تو جب دعا قضا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو اسی طرح ولی کی دعا بھی بدل دیتی ہے، اور دعا جیسے زبان سے ہوتی ہے ایسے نگاہ سے ہوتی ہے۔
تو لہذا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو تقدیر بدل جاتی ہے. لہذا ایک تو یہ مفہوم ہو گیا. نمبر 2، یہ جو نگاہ مرد مومن ہے اس سے مراد ایک بالکل دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے. اس سے مراد یہ نہیں، یعنی کہ جو ابھی میں بتانے لگا ہوں کہ ایک تو یہ نا کہ نگاہ ڈال لی اور پار کر دیا، یہ نہیں. اس سے مراد یہ ہے نگاہ مرد مومن سے مراد ہے مرد مومن کا ویژن، اس کی وسعت نظری، اس کی بلند نظری، اس کی آفاقی سوچ، اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. ایک ملک ہے، کافروں کا ملک تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت نظری تھی، عالی حوصلگی تھی، بلند ہمتی تھی، اس نے اس ملک کی تقدیر کو بدل دیا، مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عمر بن العاص، حضرت سعد بن وقاص اور دیگر جلیل القدر سپہ سالاران اسلام، تو ان کی جو نگاہ تھی جہاں تک وہ جاتی تھی، تو وہ جو ان کی سوچ جہاں تک جاتی تھی، ان کی اپروچ جہاں تک تھی، ان کی جو ذہنی اپروچ تھی، اس نے تقدیروں کو بدل دیا. اور یہ بیسیکلی جو اقبال کا شعر ہے نا، یہ زیادہ اس معنی میں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس کلام کے اندر یہ چل رہا ہے نا، اس میں آگے پیچھے اسی طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ جس میں ہمت، حوصلہ، ولولہ، جذبہ، جوش اور ایک غیرت ایمانی اور قوت ایمانی کا بیان چل رہا ہے نا، یہ اس سینیریو کے اندر چل رہا ہے. تو اس کے اعتبار سے یہ بنتا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے مومن کے بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ اس سینیریو کے اندر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کا عام ہم مفہوم سمجھتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سے مراد یہی ہے کہ مرد مومن یعنی کہ مرد کامل جو ہے ولی اللہ، وہ نگاہ ڈالتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں. بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اس کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے وہ رنگ لاتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. ایسی کوئی پریکٹیکل ایگزامپل؟ پریکٹیکل تو اس کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، کیونکہ صحبت کا اثر، کسی کے پاس بیٹھنے کا اثر تو کہا جاتا ہے کہ اجلا بدیہیات میں سے ہے، یعنی یہ دنیا کے ان حقائق میں سے ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھے کے پاس بیٹھتے ہیں، چند دنوں میں آپ کے اندر بھی اچھائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. برے کے پاس بیٹھتے ہیں، چند دنوں کے اندر آپ کے اندر بھی برائی کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کی سابقہ زندگی دیکھیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے کے بعد کی زندگی دیکھ لیں، کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنے والوں کے اندر کیا کیا چینجنگ آئی وہ دیکھ لیں. ہر ولی جو اپنے پیر کی صحبت میں برسوں جس نے گزارے، تو دیکھ لیں اس کے اوپر کیسے کیسے اثرات جو ہے نا وہ وارد ہوئے اور اس کی کیسی زندگیاں بدلی. آج کے زمانے کے اندر آپ امیر اہل سنت کو دیکھ لیں کہ امیر اہل سنت کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کتنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں. تو لہذا یہاں پر اس سے مراد ایک صحبت اور پاس بیٹھنا اور فیض پانا ہے. چوتھا معنی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نگاہ ڈالی اور پار. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی احادیث سے بھی ثابت ہے اور اولیاء کرام سے تو اس کے ہزاروں واقعات مل جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اجازت مانگی کہ مجھے معاذ اللہ سب سے برے کام کی اجازت دے دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ؟ نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ؟ نہیں. خالہ کے ساتھ؟ نہیں. وہ پھپھی کے ساتھ؟ نہیں. تو فرمایا دوسرا بھی کوئی پسند نہیں کرے گا. اچھا، اب یہ بات فرمائی. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. بس سرکار نے یہ فرمایا تو مدینے کے سب سے زیادہ حیادار لوگوں میں وہ شامل ہو گیا، سب سے زیادہ باحیا ہو گیا. اسی طرح ایک خاتون تھی، وہ تھوڑی سی ذرا گفتگو کے اندر ذرا یعنی آؤٹ سپوکن تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو اس نے آ کے کہا مجھے بھی دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ اس کو عطا فرمایا. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں، جو آپ کے منہ مبارک میں نا وہ والا لقمہ چاہیے. سرکار نے اس کو وہی عطا فرمایا. اس نے لقمہ کھایا. اس کے بعد اس سے بڑھ کر مدینے میں حیا والی عورت کوئی نہیں تھی.
ایسی شرم و حیا اس کے اندر پیدا ہوئی. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے، یہ نگاہ کا کمال ہے. اولیاء کرام کے ایسے واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے پاس کسی نے آ کے کہا، ایک نانبائی تھا یہ روٹی پکانے والا، تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا کام کیا کہ آپ خوش ہوئے. تو آپ نے اس سے فرمایا ہوگا کہ کچھ چاہیے کچھ تو بتاؤ. تو اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دے. فرمایا کہ یہ تو تم سے نہیں ہو سکے گا، یعنی برداشت نہیں کر سکو گے. نہیں. اس نے کہا نہیں، مجھے اپنے جیسا بنائے. آپ نے اس کو فرمایا دیکھ رہے ہو اس کا انجام. اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنائے. آپ اسے حجرے میں لے کر گئے اور اندر لے جا کے جو اپنی تجلی اس پہ ڈالی، اسی سیکنڈ کے اندر وہ سیم خواجہ بختیار کاکی جیسا بن گیا. باہر آئے تو دونوں میں پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ نانبائی کون ہے اور خواجہ کون ہے. لیکن باہر آیا اور ساتھ ہی گرا فوت ہو گیا. کیونکہ جب ٹرانسفر ہوا ہے تو اب وہ اس چیز کو برداشت کرنا بھی تو کوئی چیز ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ایک ہاتھی کا وزن ایک بچے پہ ڈال دیں گے تو کیا بچے گا اس کا. تو جب یہ ہے نگاہ کے کمالات. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں نا کہ نگاہ سے لے بھی لیا دے بھی دیا. تو یوں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایک نیگیٹو چیز آتی ہے دماغ میں جب آپ نے یہ قصہ سنایا کہ جب انہوں نے جب وہ کمرے میں لے کر گئے اور انہوں نے اپنی تجلیات دی اور واپس باہر آئے تو وہ چینج ہو چکے تھے، ڈفرینس پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اس کے بعد وہ ان کا انتقال. آج کے اگر دور میں کوئی اگر ایسا صوفی اور اس طرح سے کرے تو آج کے دور میں اس کے لیے کیا کہا جائے گا کہ اس نے تو مار دیا اس کو. یہ انہوں نے مارا نہیں، انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کے اوپر ایک چیز اس کے حوالے کر دی. اب وہ نہیں برداشت کر سکا، یہ اس کا میٹر. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو باطن کے امور ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ وساوس والا کام جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہوتا. وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی کس نے کہا تھا تمہیں، تو لہٰذا تم آرام سے گھر بیٹھے رہو. یہ وہ راستے ہیں کہ جہاں پر سولی پہ چڑھنا پڑتا ہے اور آہ بھی نہیں نکالنی ہوتی. ٹھیک ہے، یہ وہ. اچھا، ابھی ایک میں وہ داتا علی حجویری کے حوالے سے کچھ سوال ہے میرا. میں صرف ایک پورا لقب اگر آپ کو یاد ہو جی، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ اسی طرح دوسرے جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے اولیاء اکرام ہیں، ان کے نام کے آگے لقب لگاتے ہیں، اس طرح سے نام دیتے ہیں. تو صرف نام لے لیا جائے کافی ہے؟ دیکھیں، لقب لگانا تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اچھا جی، قرآن پاک کے اندر وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، خلیل اللہ کا لقب دے دیا ان کو. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلیم اللہ کا لقب دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی طرف کی ایک خاص روح ہے، تو ان کو روح اللہ کا لقب دے دیا. کلماتہ، اللہ کا کلمہ ہے، یہ کلمت اللہ کا لقب دے دیا. نبی پاک علیہ السلام مصطفیٰ ہیں، تو آپ کو مصطفیٰ کا اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور رحمت للعالمین کا لقب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. قرآن کے اندر ہی ہے نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ سارے القاب تو ہیں جو پیارے ہیں، جو دوست ہیں، ان کو لقب دینا یہ تو خدا کا طریقہ ہے. تو خدا کے اس طریقے پہ عمل ہوا نا. اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کے بارے میں فرمایا نا، مومنوں تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تو مومنین جو ہیں یہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں. یہ جو بولتے ہیں تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ آوازۂ خلق نقارۂ خدا. یہ مخلوق کی جو آواز ہوتی ہے یہ خدا کی طرف سے جو ہے نا اعلان ہوتا ہے ایک. اور وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر. اور آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ خدا اسے محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی اسے محبت کرو. پھر اس بندے کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی. ثم یودع له القبول فی الارض،
پھر اس بندے کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے تو زمین میں اس کا چرچا پھیل جاتا ہے. تو چرچا کیسے پھیلتا ہے؟ علی بن عثمان تو نہیں کہے گا نا کوئی، علی بن عثمان، علی بن عثمان، علی بن عثمان. چرچا تو ایسے ہی پھیلتا نا، داتا صاحب، داتا گنج بخش علی حجویری، سلطان الزاہدین، بایزید بستامی، بابا فرید الدین گنج شکر. تو لقب تو پھر یہ چرچا یہی تو ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض. جیسے ابھی آپ نے یہ سارے نام آپ نے گنوائے، سارے اولیاء کرام ہیں ماشاءاللہ. اچھا، اس میں ان کے کوئی کارنامے تھے آپ کو یاد ہوں کہ ان کے یہ کارنامے تھے؟ اچھا، کچھ کارنامے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس دور کے حوالے سے ہوں گے، اس دور میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس دور کے واقعات کو آج سنا کر ان سے انسپائر کیا جاتا ہے کہ یار اس سے انسپریشن لے لو. تو یہ کیا ضروری؟ چلو احادیث سے تو بندہ انسپریشن لے سکتا ہے، قرآن و سنت سے لے سکتا ہے ان چیزوں سے، مگر آپ جب اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان سے انسپریشن لینے کے لیے ان کے واقعات سنائے جاتے ہیں، ان کے کارنامے سنائے جاتے ہیں. تو ان کے کارنامے آئے کہ کتنے سچے ہوتے ہیں یہ واقعات؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پرانے واقعات سے انسپریشن لینا. جی، تو قرآن پاک میں واقعات ہی ہیں جی، اور وہ انسپریشن کے لیے. قرآن پاک میں ہے نا وہ. ہاں، تو قرآن پاک کی تو اس سے انکار ہے ہی نتیجہ تو نہیں نا. یہی ملا نا کہ واقعات سے انسپریشن ملتی ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان لوگوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، انسپریشن ہے. اور جو قرآن پاک کے واقعات ہیں وہ سارے نبیوں کے بارے میں نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے اندر نبیوں کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب رہی یہ بات یہ ہے کہ واقعہ سچے ہیں یا نہیں. سچے ہیں تو انسپریشن نہیں جا سکتی ہے. بات تو یہ ہے قرآن پاک کے واقعہ چونکہ سچے ہیں لہذا انسپریشن نہیں جاتی ہے. تو اب سچا ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ تو ہوتا ہے روایت کے اوپر، کہ اس کی جو روایت ہے کیا وہ روایت اس سند کے ساتھ اس ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے کہ جس پر اعتبار کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کے جتنے واقعات ہیں نا، یہ سارے کے سارے یہ اسی انداز میں ہم تک پہنچے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے لاکھوں سے سنی ہوئی ہیں، ان سے آگے لاکھوں نے سنا ہوا ہے، ان سے آگے لاکھوں نے سنا، ان سے آگے لاکھوں نے سنا ہوا. اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا ایسا ذریعہ ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا. کیونکہ اس طرح تو پوری تاریخ کا انکار ہو جائے گا. دنیا میں تاریخ وہ انگریز لکھے یا وہ عربی لکھے یا وہ فارسی لکھے یا وہ اردو والا لکھے، آخر تاریخ کس بحاف پہ لکھی جاتی ہے، کس بنیاد پہ لکھی جاتی ہے، اور اس تاریخ کو ہم کس بنیاد پہ مانتے ہیں؟ اسی بنیاد پہ مانتے ہیں کہ وہ یوں ہمارے پاس چلتی آ رہی ہے. ورنہ اگر کسی واقعے کے ثبوت کے لیے کوئی بندہ ہی قبر سے اٹھ کے آ کے ہمیں بتایا کہ نہیں ایسا ہی ہوا تھا، تو دنیا میں جتنے یہ ویل ڈیورانٹ اور یہ جتنے سارے کے سارے یہ سب ختم ہو جائیں گے یہ تو سارے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخی واقعات کا جو ثبوت ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کتابوں کے اندر منقول ہوتا چلا آتا ہے یا لوگوں کی زبانوں سے منقول ہوتا چلا آتا ہے. اچھا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کے جو واقعات ہیں اس میں بہت سارے وہ ہیں کہ جو خود آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھے ہوئے ہیں، اور کشف المحجوب آپ سے لے کر آج تک ایسے ہی تواتر سے چلتی آ رہی ہے جس طرح بخاری شریف، کہ بخاری شریف کو ہزاروں نے جو ہے نا وہ نقل کیا، آگے ہزاروں لاکھوں چلتے آئے. اسی طرح کشف المحجوب چلتی آئی ہے، اور اسی طرح جتنی دیگر کتابیں ہیں وہ ساری چلتی آئی ہیں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہت سارے واقعات ہیں وہ خود آپ نے لکھے ہوئے، اور وہیں سے پھر وہ نقل در نقل ہمارے پاس چلتے آئے. سفر مظفر جاری ہے اور اس کی 25 تاریخ کو عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ آپ بتا دیں، ان کا تعارف میں بتا دیں، اور ان کی دینی خدمات کیا تھی اس حوالے سے بھی اگر آپ بتا دیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو ہیں، آپ کا نام احمد رضا، عبد المصطفیٰ احمد رضا. آپ کی جو ہستی ہے یہ انہی مجددین کی فہرست میں سے ہے جن کا ہم نے پچھلے اپنے سلسلے کے اندر بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ ہستیاں کہ جو 100 سال کے بعد نمودار ہوتی ہیں اور دین کا بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہیں، علم و فضل میں، عمل میں، امت کو متاثر کرنے میں، اور امت کے بہت بڑے بڑے کاموں کی اصلاح کرنے کے اندر اپنا رول ادا کرتی ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو ہستی ہے، آپ کے جو بڑے کارنامے ہیں ان میں 2 کارنامے سب سے مین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فقہ حنفی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چلتی آ رہی تھی، اور جو ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر یہی پاپولر اور یہی چلتی تھی، آپ نے اس پر جو اپنی تحقیق اور تصنیف کا کام کیا
وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ فتاوی رضویہ کی صورت میں 30 جلدوں کے اندر فقہ حنفی کی وہ تحقیقات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ایک تو آپ کا یہ فقہی کام ہے کہ جس کی وجہ سے جو حلال و حرام کے مسائل، عبادات اور معاملات کے مسائل اور اصول اور فروع کا استنباط اور استخراج، یہ ایک پورے کا پورا سسٹم چلا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا زمانہ وہ تھا کہ جب اس بر صغیر پر جو مسلمانوں کی حکومت چلتی آ رہی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ انگریزوں کا یہاں پر قبضہ تھا۔ اب جب کوئی دوسرا ملک یوں مسلط ہوتا ہے اور وہ بھی وہ ملک ہو کہ جو اپنے کلچر کو ساری دنیا سے فائق سمجھتا ہے، اپنی آئیڈیالوجی کو ساری دنیا سے بہتر سمجھتا ہے، تو وہ اسی کلچر کو اور اسی آئیڈیالوجی کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر انگریزوں نے اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے اور اپنے کلچر کو امپوز کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے، اس میں سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ مسلمانوں کے جو کلچر کی بنیاد ہے اس کو ہٹ کیا جائے۔ مسلمانوں کے کلچر کی بنیاد کیا تھی؟ مسلمانوں کے کلچر کی سب سے بڑی بنیاد تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہے نا یوں یونائٹڈ ہیں، یعنی اور کسی بھی معاملے پہ ڈسپیوٹ ہو جائے لیکن کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے متعلق ہوتا ہے، آپ کو مشرق سے لے کر مغرب تک، آپ کو جزائر فیجی سے لے کر امریکہ تک کے مسلمان جو ہے اس کے اوپر یونائٹڈ نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر اس کلچر کو نافذ کرنا تھا اور اس کلچر کی جڑیں کاٹنی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دیا جائے۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ سب سے مین چیز تھی۔ اب اس وقت حالات وہ تھے کہ جن میں یہ بہت مشکل تھا کہ یکدم ایک اتنی طاقتور حکومت کی کایا پلٹ دی جائے اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے اور اس کی جگہ اسلامی حکومت لائی جائے، کیونکہ جب طوفان آتا ہے نا تو جتنی دیر میں وہ چل رہا ہے نا اتنی دیر میں طوفان ہی آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد اس کا صفایا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے آنے کا زمانہ تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پیدائش ہے 1856 کی۔ 1857 میں جنگی آزادی ہوئی، جو مشہور جنگی آزادی، 1856 میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہے، اور 20 سال کی عمر میں سمجھ لیں کہ آپ اپنے پورے ایک علمی شان کے ساتھ نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وہ پوری طرح چھا رہے تھے، لہذا اب اس وقت حکومت کا مقابلہ یوں طاقت سے نہیں ہو سکتا تھا کہ حکومت کو الٹا دیا جائے۔ اس وقت یہ تھا کہ ہماری سب سے قیمتی شے جو ہم سے یہ چھیننا چاہ رہے اس کا تحفظ کیا جائے، اور اعلیٰ حضرت نے وہی کیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ تو یہ تھا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق جو ہے اس کا جو پیغام عام کیا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ نے ترجمہ قرآن کیا تو وہ بھی عشق رسول کے اندر ڈوبا ہوا ترجمہ ہے، کہ جس کا ترجمہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ کا ترجمہ یہ اعلیٰ حضرت ہی نے کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر زمانہ محبوب کی قسم۔ قرآن کی آیتوں کی تفسیر عشق رسول کے اندر یوں کی کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تو یہ جو قرآن کی آیات کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ڈھال کر بیان کیا، یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اس کو عشق رسول کے رنگ میں کیا۔ فتاویٰ پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، آپ کو اسی رنگ کے اندر نظر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ جہاں جمعہ پڑھتے اور جمعے کے بعد آپ پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام،
یہ اعلیٰ حضرت کا سلام ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا وہ سلام ہے کہ جیسے عربی زبان کے اندر مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، جیسے وہ مشہور ہے کہ عرب دنیا کے اندر کسی محفل میں چلے جائیں وہاں پر یہ کلام پڑھا جائے گا، عجم کے اندر آپ کسی محفل میں چلے جائیں وہاں پر یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے گا. تو یہ عشق رسول جو ہے نا، یہ تھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ سب سے بڑا کارنامہ کہ جو آپ نے مسلمانوں کے دل کے اندر پیدا کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات جو عشق، محبت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بے پناہ جو تعلق عشقی ہے اس کا مجسم تھی. وہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے نا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا. پار آئے دل، دل کا ٹکڑا. فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچے تو فرماتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کہ سرکار کے شہر میں گئے تھے تو وہاں کے کتوں کے نذرانے کے طور پہ اپنے دل کے ٹکڑے کر کے ان کو پیش کرنے تھے. پارا دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو بیدار کیا، یقیناً سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے. لیکن بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اتنے علوم پر، اتنے فنون پر مہارت حاصل تھی. تو کیا آپ ان سب کو دلائل کے ساتھ واضح کر سکتے ہیں کیا واقعی اعلیٰ حضرت کو ان علوم یا فنون پر مہارت حاصل تھی یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے تھوڑا آپ بتا دیجیے. دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اتنے علوم پر مہارت تھی، آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اسے کیسے ثابت کیا جائے؟ تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ میں آپ سے کہوں یار میرے پاس بڑا اچھا موبائل ہے، اب بولے کہاں پر؟ میں کہوں یہ رکھا ہوا ہے، دیکھ لو. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابیں یہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، موجود ہے مارکیٹ کے اندر. آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں اور اس کو دو انداز کے اندر دیکھنا شروع کر دیں. ایک تو اس کی تعداد دیکھتے جائیں کہ کتنی کتابیں بنتی ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اگر مختلف ماہرین علوم آپ لیں، مثال کے طور پہ حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، جغرافیہ کا، اردو ادب کا، عربی ادب کا، فارسی ادب کا، ہندی ادب کا، ہر علم کے ماہر کو نا وہ ایک سیٹ دے دیں اور اس کو یہ کہیں کہ یار یہ پوری کتابیں پڑھ کے یہ بتا دو کہ کیا جو تمہارا فن ہے اس فن کی اعلیٰ درجے کی چیزیں ان میں موجود ہیں یا نہیں. وہ پڑھنے کے بعد خود ہی بول دے گا یار کمال ہے بھائی، تو زبردست چیزیں اس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ سیدھی سیدھی دلیل ہو جائے گی کہ جو ماہر فن ہے وہ آپ کو گواہی دے دے گا کہ ہاں یار اس کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جیسے آپ کو مثال عرض کروں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شاعری ہے. اب شاعری تو ہر طرح کی ہوتی ہے نا، بڑی سادہ اور ہلکی پھلکی شاعری بھی ہوتی ہے کہ جس کی اتنی ورتھ نہیں ہوتی، لیکن بڑا اعلیٰ پائے کا کلام بھی ہوتا ہے. یعنی کہاں غالب کی شاعری اور کہاں جو ہے نا وہ کسی اور کی شاعری. ٹھیک، تو اب کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو شاعری ہے، سمپل از دیٹ کہ ہدایت بخشش اٹھائیں، کسی اعلیٰ درجے کے شاعر کو وہ دے دیں اور یہ کہیں کہ آپ اس کو شاعری کے معیار کے اعتبار سے علم العروض، علم القوافی، فصاحت و بلاغت، علم البدیع جو سب سے زیادہ شاعری میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ذرا اس کا تجزیہ ایک مرتبہ کر دیں کہ اس کا جو معیار ہے وہ کیا ہے. وہ آپ کو 2 دن میں بتا دے گا کہ اس کا معیار بہت اونچا ہے، کیونکہ بڑے بڑے شاعروں نے یہ کام کیا ہے.
اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی. میں نے خود فن شاعری اور اعلیٰ حضرت کے کلام کی خصوصیات پہ کتابیں پڑھی ہیں جو خود بڑے اعلیٰ درجے کے شعراء نے لکھی اور بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس میں کلام کیا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کوئی محفل تھی، اس محفل کے اندر مختلف لوگوں نے قصیدہ معراجیہ پڑھا یا کلام سنایا، تو محدث اعظم ہند سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت رحمہ کا جو قصیدہ معراجیہ ہے نا، میں نے وہ وہاں پر پیش کیا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. یہ والا جو پورا کلام ہے یہ وہاں پڑھا تو وہاں جو شعراء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کلام کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی ہے. کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان ہے اس کلام کی. اسی طرح اسی قصیدہ معراجیہ کے بارے میں ہے کہ کسی محفل میں خود اعلیٰ حضرت رحمہ کے سامنے ہی کوئی شاعر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ کلام میں نے معراج پہ لکھا، میں سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنا کلام یا کسی کا کلام وہ پڑھا. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ بھی بڑا ایک اچھا کلام ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ سناتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فقیر نے بھی ایک کلام لکھا ہے، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر بعد میں یہ سن لیں گے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ نے یہ قصیدہ معراجیہ سنایا. اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا. نماز کے بعد ان سے کہا کہ اب آپ سنائیے. انہوں نے کہا جی اب کیا سنانا. اس کے بعد کوئی اور کلام. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کے کلام کی بلندی. تو یوں جب مختلف علوم کو آپ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی اس میں مہارت کیسی ہے، تو آپ ماہر فن کو دیکھتے ہیں. اور یہ کھلا چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں لیں اور یہ جس فن کے ماہر کو دینی ہے اس کو دے دے اور اس سے پوچھ لیں کہ ان کتابوں میں جو علمی مہارت ہے وہ آپ بتا دیں کیسی ہے. اس میں ایک چیز آ رہی ہے ذہن میں کہ آپ نے جیسے بتایا ہر فن کی بات کر رہے ہیں، تو ہر فن میں فن سائنس بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو کوالیفیکیشن ان کی سائنس پر اتنا انہوں نے سائنس پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھا تھا اور پھر بھی ان کے اگر اتنا فن مانا جاتا ہے تو سائنس کی کچھ باتوں پر رد کیوں ہے؟ سائنس کیوں رد کرتا ہے کچھ باتوں پر ان کی اعلیٰ حضرت کی؟ اس کے ساتھ میں تھوڑا ایڈ کروں گا کہ کیا اعلیٰ حضرت کی صرف فتاوی رضویہ کتاب ہے، یا اگر کوئی جانچنا چاہتا ہے تو ان کی کون سی کتب ہیں؟ کیا صرف فتاوی رضویہ ہے، کہاں جا کے پڑھے، کون سی کتابیں ہیں؟ تو یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ. بات وہی ہے نا کہ بھی کسی کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ جانچنے کے لیے اب اعلیٰ حضرت سے کیسے پوچھیں گے؟ ان کی کتابوں سے دیکھیں گے نا. تو جو اعلیٰ حضرت کی سائنس پر کتابیں وہ دیکھ لی جائیں کہ جو سائنسی علوم کا استعمال آپ نے کیا ہے اسی سے دیکھ لے کہ سائنس کی کس گہرائی کا استعمال ہے. باقی آپ ڈگری کی بات کریں نا تو یہ جتنے پرانے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ان میں سے کسی نے ایم ایس سی نہیں کی ہوئی تھی، یعنی ماسٹر آف سائنس تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو چیزیں ہی بعد میں بنی ہے نا. تو لہٰذا یہ ججمنٹ تو اس طرح ہوتی نہیں ہے نا. آپ بولیں کہ ابن سینا نے جو ہے نا وہ ایم ایس سی کی تھی یا نہیں کی تھی، تو بھائی بولی سینا نے نہیں کی تھی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائنسدان نہیں تھا وہ. تو علم کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس بندے کی اپنی معلومات کیا ہیں، اس نے خود اس میں کتنا غور و خوض کیا، کتنا اس کو پڑھا ہے اور کتنا اس کو پیش کیا ہے. تو لہٰذا یہ تو کتابیں بتا دیتی. اب دوسری بات یہ کہ بھئی سائنسدانوں نے رد کیوں کیا؟ تو بات یہ ہے کہ سائنس تو ایک دنیاوی علم ہے نا. تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے، دوسرا دلیل کے ساتھ اس کا رد کر دیتا ہے، تیسرا کوئی بات کرتا ہے، چوتھا اس کی رد کر دیتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں سب کی بہت ساری باتوں کا رد ہوتا ہے. ابھی آج کل تو جو ہے نا وہ کیا نام ہے، نیوٹن کا رد چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، نیوٹن کا رد چل رہا ہے. اس سے پہلے یہ کوپرنیکس اور یہ جتنے سائنسدان تھے ان کی یعنی انہوں نے پچھلوں کا رد کیا تھا. یعنی بطلی موس جو ہے جو بہت پرانا سائنسدان تھا اس کی باتوں کا رد ہی تو اس نے کیا تھا، یہ کوپرنیکس نے. کوپرنیکس کے بعد آنے والوں نے اس کی تائید کی. تو کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا. علم ہے تو علم ہے تو اس کے اندر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. تو یہ تو چل سو چل کا معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو کتابیں ہیں دیکھیں اس میں فتاوی رضویہ شریف جو ہے یہ سب سے بڑی کتاب ہے. اور فتاوی رضویہ میں جو اس چیز سے اس باب سے متعلقہ رسائل تھے وہ اس میں شامل کر دیے گئے. تو یہ فتاوی رضویہ فتاوی کے علاوہ تقریباً 200-250 کے قریب دیگر رسائل اور کتابوں کا بھی مجموعہ ہے. ابھی پچھلے سال انڈیا سے کسی نے اعلیٰ حضرت رحمہ کی جتنی کتابیں ہیں نا، جتنی کتابیں
سوائے فتاوا کے ان کو 60 جلدوں میں شائع کیا ہے. یہ پچھلے سال شائع ہوئے 60 جلدوں کے اندر. اس میں اعلیٰ علیہ الرحمہ کی جملہ کتابیں موجود ہیں جو ابھی تک دستیاب ہیں، کیونکہ بہت ساری وہ بھی ہیں کہ جو مل نہیں سکی. تو دستیاب کتب جو ہے وہ 60 جلدوں میں ہیں، تو لہذا وہ لے کے اس سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.